शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी, पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है, काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था, आप कमाए तो कैसे कमाए। सोचा कि अब इस चीज को छोड़ दिया हो, तो बीवी से आकर के कहा, मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती और कहती है, मेरे रफीक, ऐ मेरे जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिज़्क़ की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हों जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके, वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। हाँ, तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा है, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ। बहुत सारे मर्दों के बिगड़ने की वजह उनकी औरतें बनी हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते और पैसा भी नहीं मिल पाता तो फिर नशे की आदत लग जाती है, टेंशन से मुक्ति चाहिए, जो रोज औरत मुझे घर पे जाती परेशान करती है। मेरे अजीजों, वो हबीब अजमी की खातून ने उनको दिलासा दिया कि जाओ आप नौकरी करो। नौकरी कहां करते, अब तक करने की आदत नहीं थी, उम्र हो गई थी। सीधे गए, एक देहात छोटा गांव था, उस गांव की एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए, दिन भर बैठे रहे, नमाजें पूरी पढ़ ली, इशा का वक्त हो गया, नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, मौला काम का आदमी नहीं हो, अब तक किया नहीं, अब मैं अपने घर कैसे चलाऊं, तो मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा। रात के वक्त आए, बीवी ने पूछा कोई नौकरी मिली? कहां मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छी जगह पर एक बादशाह है, उसके यहां खिदमत पर मैं लग गया। कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में बैठे रहे, रात को आए, बीवी ने पूछा कुछ उजरत मिली आज, जिस बादशाह के यहां काम कर रहे हो तुम्हारी नौकरी पर कुछ तनख्वाह मिली? कहा नहीं, बादशाह ने कहा है कल दे दूंगा। अपनी बीवी को टाल रहे थे, अपनी बीवी को टालने के लिए बोल दिया ऐसी कि नौकरी कर रहा हूं, कहा कि कल देने का वादा किया है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी वो उसी मस्जिद में रात गुजार कर आए। बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया बादशाह ने, कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही और कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। 4 दिन हो गए, आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली, घर कैसे चलेगा? 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया, कहा कल दूंगा, रोज कल रोज कल। 5 दिन गुजर गए, उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते हैं, घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए, खाने लगे हुए हैं। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं, मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं आप जिस बादशाह के यहां काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है, और ये मुझे कह कर गया है ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की,
مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعظمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعظمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندا آئی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے، تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے
میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان, مجبور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب کا بادشاہ وہی ہے, حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا, آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا, اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا, تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا, اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے, جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں, بہت گناہ کر چکا ہوں, پورا جسم داغدار ہے, کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب, اے رب, میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے, بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے, انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان, اپنے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر, یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے, مجھے ختم کر دے مولا, میں بہت داغدار ہوں, بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ, گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا. ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا, جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ, کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا, آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا, اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا, وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے, لکھا کچھ نہیں, ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا, پلٹتا گیا, پلٹتا گیا, کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے, میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی, راشا تاری تھا. رات کا وقت تھا, غیب سے ندائی, اے بندے, جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے.